اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آل اللہ واللعنۃ علی اعداء اللہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح مناجات شعبانیہ پارٹ نمبر 19 میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام مناجات کے اس حصے میں ارشاد فرماتے ہیں: الہی ان دعانی الی النار عظیم و عقابک فقد دعانی الی الجنت جزیل و ثوابک۔ میرے پروردگار، اگر تیری سخت سزا مجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہے تو تیرا بہت زیادہ ثواب مجھے جنت کی سمت لے جاتا ہے۔ گزشتہ مناجات کے حصے میں بھی امام نے اسی نہج اور اسی لہجے کو اپنایا تھا، ایک طرف عذاب پروردگار تو دوسری طرف رحمت پروردگار۔ تو اس مناجات کے حصے میں بھی امام بندے کی دو زندگیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یا زندگی کے دو رخ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ایک رخ زندگی کا بندے کے گناہ ہیں، بندے کی خطائیں ہیں، اور دوسرا رخ زندگی کا بندے کے دامن میں کچھ نیکیاں ہیں۔ اور سب سے بڑا رخ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہے اور اس کی ذات سے اچھا گمان رکھتا ہے۔ تو ایک طرف جہاں گناہ ہے تو گناہ انسان کو عذاب سے ڈراتے ہیں، عذاب کی طرف لے جاتے ہیں، تو وہیں پر رحمتوں کی امید اور اللہ کے عطاؤں کی امید انسان کے اندر یہ بیداری عطا کرتی ہے کہ وہ ثواب کی امید رکھے اور ریوارڈ کی امید رکھے۔ ان دونوں کے درمیان انسان زندگی گزارتا ہے، خوف اور امید، خوف سزائے گناہ اور امید ثواب اور پروردگار عالم کی بارگاہ سے۔ ان دونوں کی طاقتوں کے درمیان جب انسان زندگی گزارتا ہے، یہاں پر جو چیز بندے کے کام آتی ہے وہ رحمت پروردگار ہے، اس لیے کہ رحمت پروردگار وسیع بھی ہے، طاقتور بھی ہے، کہ یہاں پر امام انڈائریکٹلی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں: پروردگار تو اپنی رحمت سے مجھے اپنی طرف کھینچ لے تاکہ میں عذاب کا یا سزاؤں کا مستحق نہ بن جاؤں۔ الہی فلکا اسأل و الیک ابتہل و ارغب۔ اور پروردگار بس تیرا سوالی ہوں، میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں گریہ کرتا ہوں اور تیری بارگاہ کی طرف میں آیا ہوں، اس لیے کہ اس کے علاوہ میرے لیے اور میری نجات کے لیے کوئی اور بارگاہ اور کوئی اور دروازہ نہیں ہے۔ وَأَسْأَلُكَ أَن تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ محمد۔ میں محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان پر رحمت نازل فرما۔ وَأَن تَجْعَلَنِي مِمَّن يُدِيمُ ذِكْرَكَ۔ پروردگار مجھے ایسا قرار دے جو ہمیشہ تیرا ذکر کرتا رہوں، جس نے اور ولا ينقض عہدک، اور تیری نافرمانی نہ کروں، ولا يغفل عن شکرک، اور تیرے شکر سے اور تیرے شکر گزاری سے غافل نہ ہو جاؤں، ولا يستخف بامرک، اور تیرے فرمان کو میں ہلکا یا سبک نہ سمجھوں۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا سوال کرنے کے بعد، محمد و آل محمد کو وسیلہ قرار دینے کے بعد، مناجات کے اس حصے میں امام اللہ کی بارگاہ میں 4 چیزوں کو طلب کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھنا ہے۔ اس کی توفیق انسان اللہ کی بارگاہ میں طلب کرے کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور خصوصی طور پر انسان اللہ کے ذکر کا محتاج بھی ہے۔ جس طرح انسان کا بدن ہمیشہ غذا کا، ہمیشہ پانی کا محتاج ہے، اسی طرح انسان کی روح اور یہ انسان کا جو ارتباط ہے اس کے اور اللہ کے درمیان ذکر پروردگار کا انسان محتاج ہے۔ ذکر ہو اور ذکر میں دوام بھی ہو۔ دوام کا مطلب یہ کہ انسان ذکر کرے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرے، اس لیے کہ کبھی کبھار انسان کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، کبھی ایک رات انسان جاگ لیتا ہے اور اس رات میں عبادت کرتا ہے، کبھی انسان کے اندر ماحول کو دیکھ کر، انوائرمنٹ کو دیکھ کر دلچسپی پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا
ہے لیکن اس کے بعد غافل ہو جاتا ہے۔ جس کی زندگی میں ذکر دوام نہیں ہے وہ لوگ کمالات تک نہیں پہنچتے ہیں۔ اگر کمال تک پہنچنا ہے تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھے۔ یہ ذکر انسان کو بلند کرتا ہے اور انسان کو کئی گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر جو ایک صوفی تھے، ایک فلاسفر تھے، ان کے سامنے کسی نے کہا کہ فلاں شخص جو ہے، نام لیا کہ فلاں شخص جو ہے وہ پانی پر چلتا ہے، تو شیخ نے کہا کہ ایک پرندہ اور ایک برڈ بھی پانی پہ چلتا ہے، اس میں کمال کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص ہوا میں اڑتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ تو شیخ نے مسکرا کر کہا مکھی بھی ہوا میں اڑتی ہے، اس میں کمال کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ بھئی ایک شخص ہے جو ایک شہر سے دوسری شہر کی طرف چلا جاتا ہے، چھلانگ لگاتا ہے، وہ جمپ کرتا ہے تو ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ کی طرف، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو شیخ نے مسکرا کر کہا اس میں کمال کیا ہے؟ شیطان بھی تو چلا جاتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر چلا جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرا ملک چلا جاتا ہے، اس میں کمال نہیں ہے، اور یہ چیزیں کمال کی بھی نہیں ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا شیخ بتائیے کمال کس چیز میں ہے؟ تو شیخ نے کہا کمال یہ ہے کہ انسان لوگوں کے درمیان رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی خدا سے غافل نہ ہو، خدا کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ جتنا انسان اس کمال کے اپنے آپ کو قریب لے جاتا ہے اتنا انسان اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کرے گا، جس کی طرف امام سجاد علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں انی لأحب ان اداوم علی العمل وان قل۔ دوام اور ہمیشگی خوبصورت صفت ہے صاحبان ایمان کے لیے۔ ذکر کریں تو ہمیشہ، عبادتوں کی طرف توجہ کریں تو ہمیشہ۔ امام فرماتے ہیں میں بہت چاہتا ہوں اس عمل سے جو ہمیشہ ہو، اگرچہ وہ عمل کم ہی ہو، عمل کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ہمیشہ وہ عمل انجام دیا جائے تو وہ عمل انسان کی شخصیت کو سنوارتا ہے اور انسان کی شخصیت کو بناتا ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور منہمک رکھیں۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے جس کے پاس 4 ذکر ہوں اور وہ 4 چیزوں سے پریشان ہو، یعنی مجھے تعجب ہے اس انسان پر جو 4 چیزوں سے ڈرتا ہے جبکہ اس کے پاس 4 ذکر موجود ہیں۔ تو پہلا جو انسان ڈرتا ہے، خوف ہے اس کے اندر، بلاؤں کا خوف، پریشانیوں کا خوف ہے، وہ ڈرتا ہے جبکہ اس کے پاس وہ ذکر موجود ہے جو قرآنی ذکر ہے، جس میں امام فرماتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کے پاس یہ ذکر ہے اس کے اندر ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں دوسرے جو انسان غمگین ہوتا ہے، ہمیشہ اندوہگین ہوتا ہے، تو امام فرماتے جس کے پاس یہ ذکر موجود ہو اس کے پاس غم نہیں ہونا چاہیے۔ پوچھا وہ ذکر کون سا ہے؟ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور تیسرے امام فرماتے ہیں جس انسان کو خوف، دھوکے کا ڈر ہو، فریب کا ڈر ہو کہ لوگ اسے دھوکہ دے دیں گے، تو اس کے پاس اس کے اندر یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے اگر اس کے پاس یہ ذکر موجود ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرتا رہے، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اور چوتھی چیز امام فرماتے ہیں جس کے اندر دنیا کا ڈر ہو کہ دنیا اسے بہکا دے گی، دنیا اسے اپنی خوبصورتی اور نئے رنگیوں میں جکڑ لے گی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ذکر کا ہمیشہ ورد کرے۔ اس کے پاس یہ ذکر ہے تو پھر دنیا کا ڈر نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جس کے پاس یہ 4 ذکر موجود ہیں اس کے پاس ڈر نہیں پایا جاتا، اس کے اندر غم نہیں پایا جاتا، اس کے اندر یہ خوف نہیں ہوگا کہ دنیا اسے دھوکہ دے گی یا لوگ اسے دھوکہ دے دیں گے۔ تو پہلا سوال اللہ کی بارگاہ میں یہ کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اس کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ اور دوسرا سوال یہ ولا ينقض عہدک، کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے تو جس سے روز الست جب تو نے ہم سے سوال کیا تھا تو ہم نے وعدہ کیا تھا ہم توحید پرست رہیں گے، تیری اطاعت کریں گے، صراط مستقیم پر چلتے رہیں گے۔ پروردگار ہم توفیق دے کہ ہم اس کیے ہوئے وعدوں کو نہ توڑیں، یا وہ وعدہ یا جو ہماری پاک فطرت نے ہمیں وعدہ کرتی ہے کہ ہم صحیح راستے پر چلیں، انصاف کریں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، پروردگار اس وعدے کو نبھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ انسان جتنا وعدہ وفائی کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی
اپنی شخصیت کی طرف توجہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کی پرسنالٹی بنتی چلی جاتی ہے، نہ تنہا ایک انڈیویجولی طور پر پرسنلی طور پر اس کا فائدہ ہوتا ہے وعدہ وفائی کا، بلکہ کمیونٹی بنتی ہی ہے اور کمیونٹی باقی بھی رہتی ہے انہی کیے ہوئے وعدوں کی وجہ سے ہے جو انسان نبھاتا چلا جاتا ہے۔ تو تیسری چیز جس کی طرف امام نے اشارہ کیا وہ یہ کہ پروردگار ولا یغفل عن ذکرک، مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے یا مجھے ویسا بنا دے کہ جیسا کہ میں تیرے شکر سے غافل نہ رہوں، اس لیے کہ شکر ہی ہے جو نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے، شکر ہی ہے جو اور نعمتوں کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے۔ پروردگار اگر میں غافل رہ گیا تو میرے ہاتھ سے یہ نعمتیں چلی جائیں گی۔ جو انسان طالب ہے کہ وہ اس کی زندگی میں ہمیشہ نعمتیں رہیں، نعمتیں بڑھتی چلی جائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا چلا جائے۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، بعض روایتوں میں وہ بیان کی گئی ہوئی ہے کہ اللہ کا شکر اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب انسان اپنے بندوں کا شکر ادا کرے، اپنے بندوں کے لیے جو کام کرتے ہیں اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے لیے فیسلٹیز فراہم کرتے ہیں، اس کے لیے دسترخوان لگاتے ہیں، اس کے لیے خدمت کرتے ہیں، اس کے لیے انسان ان کا شکریہ ادا کرے۔ در حقیقت جو بندوں کا شکریہ ادا کرتا چلا جاتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی بھی توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرے۔ تو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کسی نے کچھ بھی میرے لیے کیا ہو، کمیونٹی نے میرے لیے کچھ کیا ہو، لوگوں نے میرے لیے کچھ کیا ہو، کسی شہر نے میرے لیے کچھ کیا ہو، کسی ملک نے میرے لیے کچھ کیا ہو، یا میرے پیرنٹس ہوں یا میرے ریلیٹیوز ہوں یا میرے رشتہ دار ہوں، ان کا میں شکریہ ادا کروں تاکہ مجھے توفیق ملے کہ میں اللہ کا شکریہ بھی ادا کر سکوں۔ چوتھی چیز جس کی طرف امام نے اشارہ کیا، پروردگارہ ہمیں یہ توفیق دے، ہم تو تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم تیرے کسی بھی حکم کو کم نہ سمجھیں، کسی بھی حکم کو سبک نہ سمجھیں، کسی بھی تیرے حکم کو ہم اگنور نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کے حکم کی پابندی ہی میں انسان کی نجات ہے۔ انسان ایک بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کے لیے دوائی تجویز کرتا ہے، اور انسان وقت پر کتنی دوائی لینی چاہیے، کس وقت دوائی لینی چاہیے، انسان ان سے پوچھتا ہے ڈاکٹر سے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جسم کا اتنا خیال کہ تمہیں دوائی کا بھی خیال ہے، وقت پر دوائی لینے کا بھی خیال ہے، کتنی دوائی لینا ہے وہ بھی تمہیں خیال ہے۔ تھوڑا اپنی روح کا بھی خیال کرو کہ مجھے کتنے ذکر کی ضرورت ہے، مجھے کس راستے پر چلنے کی ضرورت ہے، کن عبادتوں کی ضرورت ہے، کن دعاؤں کی ضرورت ہے، کتنی دعا کرنی چاہیے، کب دعا کرنی چاہیے، کتنی عبادت کرنی چاہیے، کب کرنی چاہیے، تاکہ جس طرح میرا جسم سالم رہے دواؤں کے ذریعے اسی طرح میری روح سالم رہے دعاؤں کے ذریعے سے۔ اس طرح اتنی توفیق دے پروردگار کہ میں جو تو حکم دے رہا ہے وہ میری بھلائی کے لیے، تو اپنے لیے مجھے حکم نہیں دے رہا ہے، اپنے فائدے کے لیے مجھے اطاعت کی طرف نہیں بلا رہا ہے۔ اگر تو مجھے اطاعت کی طرف بلا رہا ہے تو حقیقت میں وہ اطاعت مجھے ہی فائدہ پہنچائے گی، اگر تو مجھے معصیت سے روک رہا ہے اس کا فائدہ بھی خود مجھے ہوگا، اگر تو مجھے نماز کی طرف بلا رہا ہے ضرور نماز میں فائدہ ہے جو تو مجھے بلا رہا ہے، اس لیے کہ خالق انسان جانتا ہے انسان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن چیزوں سے اسے دور رہنا ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ لا یستقف بامرک، ہم تیرے کسی بھی امر کو سبک نہ سمجھیں۔ وہ جانتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کا انسان کے بدن پر، انسان کی روح پر، انسان کی زندگی پر کیا اثر ہوگا اور کیا فائدہ پہنچائے گا۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے تلاوت قرآن کا، میری زندگی میں کیا اثر ہوگا، میری زندگی میں کتنا یہ فائدہ مند ہوگا وہ بہتر جانتا ہے، تبھی تو اس نے حکم دیا ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم روزوں کا خیال کریں اور تلاوت قرآن مجید کا خیال کریں اور اللہ کے احکام کی پابندی کریں اور اس راستے میں چلتے چلے جائیں، اور وہ دو بند دروازے جسے ہم سمجھتے ہیں پروردگار عالم وہ دروازے بھی ہمارے لیے کھول دے گا۔ اس امید کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔